شو اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب دوم، جس کا عنوان ہے وطنیت۔ بچوں آج اس باب کا ہم پڑھیں گے سبق 2.1 اور اس کا لیکچر نمبر 7۔ ہمارے سبق 2.1 کا یہ آخری لیکچر ہے اور ہمارے سبق کا عنوان ہے نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن۔ بچوں ہمارا آج کا حاصل تعلم ہے کم از کم 300 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھ سکیں گے، یعنی اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ مضمون لکھنا سیکھ جائیں گے، اور یہ حاصل تعلم ملے گا آپ کو لکھنا کی صلاحیت میں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے اپنے حاصل تعلم کی وضاحت دیکھتے ہیں اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی تعلیم کے لیے ایک دن مقرر کیا تھا جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کیا کرتی تھی۔ تو آج ہم نے ایک نئی بات سیکھی کہ خواتین جو ہے ان کے لیے ایک دن مخصوص تھا اور وہ اس دن میں آ کر تعلیم سیکھا کرتی تھی، تعلیم حاصل کیا کرتی تھی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے تمہیدی سوالات۔ 2 سوالات ہیں، معلم اس سے مختلف بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ سنجیدہ نثر کسے کہا جاتا ہے؟ کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات و جذبات کو مربوط انداز میں بیان کرنے کے طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ بچوں یہ سوالات جو ہے آپ کی جماعت ہفتم کی کتاب میں سے لیے گئے ہیں، یعنی یہ والے جو سوالات ہیں آپ اس جماعت میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور ان سوالات کے جوابات دیں۔ بہت خوب بچوں، آپ کو یاد تھا کہ آپ نے گزشتہ جماعت میں کیا پڑھا ہے۔ اب ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں کہ آج ہم نیا کیا سیکھنے والے ہیں۔ بچوں آج ہم سیکھیں گے کم از کم 300 لفظوں پر مشتمل مضمون لکھنا۔ جو آپ کی گزشتہ جماعت تھی جماعت ہفتم، اس میں آپ نے سیکھا تھا 250 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھنا، لیکن اب اس نئی جماعت میں ہم سیکھیں گے 300 الفاظ پر مشتمل مضمون نگاری کرنا، مضمون نویسی۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہمارے مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ اس حصے میں جو پہلا حصہ ہے تمہید کا حصہ، اس حصے میں مضمون سے متعلق چند سطریں لکھ کر پڑھنے والے کو مضمون کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے نفس مضمون، سب سے اہم اور مرکزی حصہ ہوتا ہے، اس کو بڑی محنت اور توجہ سے مختلف پیروں کی صورت میں لکھنا ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے حاصل مضمون، پورے مضمون کا نچوڑ اختتام پر دیا جاتا ہے، اس میں مضمون کا مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ جی بچوں گزشتہ جماعت میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضمون کے 3 حصے ہیں، اس جماعت میں بھی آپ یہی سیکھیں گے۔ 3 حصے ہیں، پہلا ہوتا ہے تمہید، دوسرا ہے نفس مضمون اور تیسرا ہے اس کا اختتام۔ جو پہلا حصہ ہے تمہید، وہ چند جملوں پر، چند سطروں پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں آپ کو موضوع کے بارے میں تعارف دینا ہوتا ہے، یعنی آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کس موضوع پر لکھ رہے ہیں۔ جو ہمارا نفس مضمون ہے وہ 3-4 پیروں پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں ہم پوری کی پوری بات بیان کرتے ہیں، اور جو اختتام ہے اس میں ہم صحیح یا غلط بتاتے ہیں، پورا حاصل نچوڑ بتاتے ہیں کہ دراصل جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس کا اختتام کیسا ہونا چاہیے، کیا وہ اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، یا اس میں پہلے سے بہتر انداز میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے، یا پھر اس میں بالکل بھی بہتری نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا جو آخری حصہ ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے آج کے حاصل تعلم کو سمجھنے کے لیے کریں گے ایک سرگرمی، وہ کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ معلم جماعت کو 4 گروہوں میں تقسیم کریں گے اور تختہ تحریر پر مضمون کے لیے ایک عنوان لکھیں گے۔ اس مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، یہ ہمارے مضمون کا عنوان ہے۔ 4 گروہ بنائے گئے ہیں۔ پہلا گروہ جو ہے، جو ہمارا پہلا گروہ ہوگا وہ تمہید بتائے گا، اور آخری گروہ ہوگا اختتام، جبکہ درمیان والا دوسرا اور تیسرا جو گروہ ہے وہ ترتیب سے نفس مضمون کو بیان کرے گا۔ جو ہمارا عنوان ہے اس کے متعلق جو ہے یہ چاروں گروہ معلومات دیں گے۔ یہاں پر ویڈیو کو بچوں روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ بہت خوب بچوں، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے مضمون کو بیان کیا ہے، چاروں گروہوں نے، اختتام بھی، تمہید بھی اور نفس مضمون بھی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف، جو کہ ہے مشقی سوالات۔ یہ ہمارے مشق میں سوال ہے، پاکستان میری پہچان کے عنوان سے 300 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھ کر لے کر آئیں گے۔ بچوں یہ آپ اپنی کاپی پر لکھ کر لے کر آئیں گے، گھر جائیں گے اور گھر جا کے آرام سے اس سوال کو حل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ورک شیٹ بھی ہے، ورک شیٹ میں بھی آپ 300 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں گے، اور اس کا عنوان ہے اے وطن تیری عصمت پر مر مٹیں گے ہم۔ اس پر بھی آپ مضمون گھر سے لکھ کر لے کر آئیں گے۔ اور بچوں یہ ہے ایک عملی منصوبہ جو درسی کتاب میں آپ کو آخر میں ملے گا۔
اس میں پاکستان کا ڈیجیٹل نقشہ بنانا ہے اور اہم تاریخی ثقافتی مقامات اور قدرتی عجائبات کو نمایاں کرنا ہے اور ہر مقام کے بارے میں معلومات بھی شامل کرنی ہے۔ بچوں یہ والا جو عملی منصوبہ ہے یہ معلم اسی دن بھی کروا سکتے ہیں، جو آپ کو ابھی اسکل شیٹ میں دکھاؤں گی، اسکل شیٹ میں بھی نقشہ بنا ہوگا، اس میں بھی آپ اس مضمون کے متعلق جو ہے لکھ سکتے ہیں، پاکستان کے مقامات کے متعلق جو ہے معلومات دے سکتے ہیں، جبکہ یہ اگلے دن بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے نقشہ بنائیں اور اس کے بعد جو ہے معلومات لکھ کر یا ٹائپ کر کے اپنے معلم یا معلمہ کو دکھائیں۔ جو آپ کا گھر کا کام ہے، جو آپ نے ایک کاپی پہ کام کرنا ہے، ایک ورک شیٹ حل کر کے لے کر آنی ہے، وہ بچوں اپنے گھر جا کے بڑی توجہ سے، آرام سے اور دلچسپی سے کام کر کے لے کر آنا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اسکل شیٹ بھی دکھاؤں گی۔ یہ ایک اسکل شیٹ ہے جس میں آپ کو 300 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ لیسن پلان بھی ہے جو کہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ساری کی ساری ورک شیٹ جو ہیں ڈسکرپشن میں ہم نے دی ہوئی ہیں، آپ وہاں سے بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جی بچوں، یہاں پر میں اپنے لیکچر کو ختم کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر بہت پسند آیا ہوگا اور آپ 300 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھنا بآسانی سیکھ چکے ہوں گے اور بڑے اچھے طریقے سے سیکھ چکے ہوں گے، اور جو گھر کا کام آپ کو دیا گیا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کر کے لے کر آئیں گے اور اگلے روز اپنے معلم یا معلمہ سے شاباش وصول کریں گے۔ کل ملیں گے نئے سبق کے ساتھ، سبق 2.2 کے ساتھ۔ تب تک آپ نے اپنا کیا کرنا ہے، بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔